تو یہ قربانی ایک پیغام ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے میں ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو خوش کریں۔ تو اس وقت ہمارے ملکی حالات بہت ابتر ہیں۔ میں تو یہاں دیہات میں ہوں، غریبوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں، ایک وقت پکاتے ہیں، 2 وقت بھوکے رہتے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی بری حالت نہیں دیکھی جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں شکر ہے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، لیکن ہم عاجز آ گئے ہیں، اتنے سائل ہیں کہ میرے پاس محدود وسائل ہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی یہ سختی دور فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ناراض ہوا اور میرا دیس ایک جنگل بن گیا، یا اللہ تو ہم سب کے وہ گناہ معاف فرما۔ اس میں بھی مجرم ہوں اور 22 کروڑ عوام بشمول حکومت سب جتنے محکمے ہیں، ہم سارے اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اس چھوٹی سی دنیا اور چند دن کی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے رسول کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھی آگ سے بھرا ہوا ہے اور اپنے حشر کو بھی تباہی سے ہم نے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہی زندگی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تمہیں صرف دنیا کی زندگی معلوم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ دے گا تو ایسا دے گا کہ کسی کا تصور نہیں ہو، جب اللہ پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ کسی کو تصور نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہنم سے ایک ڈول پانی نکال کے 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابل جائیں گے، تو اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جنت سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو یوں کر کے زمین پہ رکھ دو تو ساری کائنات وہ خوشبو سے بھر جائے گی اور روشن ہو جائے گی۔ تو دینا بھی بڑے اعلیٰ طریقے کا ہے، پکڑنا بھی اس کا بہت خوفناک ہے۔ بھائیو، ہر آدمی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو توبہ کریں، صحیح کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجدوں کو بھریں، توبہ کریں، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، فریب سے، قتل سے، حرام کھانے سے ہم توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا۔ تو اہل القرآن کی جگہ میں کہہ دوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ پاکستان، اگر پاکستان والے اپنا ایمان مضبوط کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو بھائیو، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے۔ جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہمارے عوام ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیزو، بچوں، بچیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت، میرے نبی نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، میرے باپ کی سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی خود آپ کا معمول تھا اشتراک بشین
اب 2 چھترے خریدتے تھے، سمینین موٹے ہوتے تھے، اقرانین ان کے سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے، ملیحین وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، موجوعتین وہ خصے ہوتے تھے۔ تو ایک کی قربانی کرتے تھے پوری امت کی طرف سے، آنے والی پوری امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اور ایک کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ساری زندگی آپ نے 2 جانور ذبح کیے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا سب لے جاؤ، اور اہل مینا جو جو آئے وہ اس میں سے لے جائے، پکائے کھائے۔ تو چونکہ آپ کی عمر 63 برس تھی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اونٹ 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے تو کتنے 100 حصے بن گئے جو آپ نے خود کھڑے ہو کر ایسے نحر ایسے کر کے برچھا مارنے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عجب منظر دنیا نے دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، کہ 100 اونٹ کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ پہلے لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں۔ ادھر ہم کتنی مشکل سے گراتے ہیں جانور اور وہ باں باں کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے میں وہ سبقت لے جا رہے تھے، بازی لے جا رہے تھے، اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، اور اس کے بعد 37 اونٹ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے، میں الگ سے دوں گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ نے گائے ذبح کی، اور پھر اس کا حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی گوشت کے ٹکڑے لو اور دیگ میں ڈالو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کے بال منڈائے، ناخن کٹوائے، مونچھوں کے بال کٹوائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کیا، جب وہ پہلی دیگ جو چڑھی تھی جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے اس میں سے گوشت، آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کا شوربہ بھی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر اسامہ بن زید کو پیچھے بیٹھایا، اور آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف زیارت میں یہ طواف آپ نے اونٹنی پر کیا، چونکہ رش بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں، بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر وہ طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، جب آپ اس پر حجر اسود پر آتے تو یوں اشارہ کر کے اس کو ایسے استلام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طیبوا بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق۔ آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں درم کے بنتے ہوں گے، وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے،
اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ باقی مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ